بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلگام حملے کی مذمت کی جناب یونائٹڈ نیشنز نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑی بات جو یہاں پہ کہنا بہت ضروری ہے اور میرے خیال میں رجسٹر ہو چکی ہوگی مودی حکومت کو بھی، بی جے پی کی حکومت کو بھی، اور وہ یہ ہے کہ جناب یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کہتی ہے کہ مودی کیا پاکستان سے معافی مانگے گا یا نہیں، کیونکہ اس کی معافی بنتی ہے اور اس نے ایگریشن شو کیا، مودی حکومت نے، بھارت نے ایگریشن شو کیا پاکستان پر حملہ کر کے، کیونکہ پہلگام کا جو الزام لگایا تھا، پہلگام کے انسیڈنٹ کا جو الزام لگایا تھا وہ پاکستان پر غلط تھا، اس کے کوئی ثبوت ایز سچ نہیں دیے گئے، یونائٹڈ نیشن یہ کہہ رہے جناب۔ اچھا، اب جو نیکسٹ راؤنڈ شروع کیا ہوا ہے بھارت نے، اس پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انڈس واٹر کی جو انڈس واٹر بیسن ٹریٹی کہتے ہیں اس کو، 1960 کی ٹریٹی ہے، اس کی وائلیشن کر رہا ہے انڈیا، اور بار بار اس کی وائلیشن کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ پھر ابھی ریسنٹلی ایز وی ٹاک اس نے وائلیشن کی ہے۔ اب اس میں سیلف ڈیفنس بنتا ہے، پاکستان کا بنتا ہے، پاکستان ریٹیلیٹ کر سکتا ہے اور جائز ریٹیلیٹ کرے گا، کیونکہ یہ ٹریٹی کی وائلیشن ہے جو کہ بھارت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو بھارت نے حملہ کیا تھا پاکستان پر، وہ بھی ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس پہ کیا تھا، یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور اس میں بھی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے سیلف ڈیفنس میں جناب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا تھا۔ جو 4 دن کے کانفلکٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو میں ریفر کر رہا ہوں۔ تو اگر یونائٹڈ نیشن یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ بھارت نے ثبوتوں کے بغیر، پہلگام کے ثبوتوں کے بغیر یہاں پہ حملہ کیا تھا پاکستان کے اوپر، تو وہ غلط تھا اور وہ پاکستان سے معافی مانگے۔ لیکن معافی مانگنے کی تو دور کی بات ہے، ابھی اس نے یہاں پہ واٹر ٹیررزم شروع کر دیا ہے پاکستان کے اوپر، اور ایک مرتبہ پھر ہم سیلف ڈیفنس کر سکتے ہیں، اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں، اور ہمارے پہ جائز ہے کہ ہم اپنا ڈیفنس کریں، ہمارا رائٹ ہے۔ سیکنڈلی، اگر ذرا میں پولیٹیکل سینیریو کی طرف چلوں تو آج ہم نے دیکھا جناب کہ جو سزائیں ہیں 9 مئی کے واقعات کی، جو جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں صرف شاہ محمود قریشی کو بری کیا گیا، اور اس کے علاوہ چاہے ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں یا عمر سرفراز چیمہ ہوں، اعجاز چودھری ہوں، میاں محمود الرشید ہوں، ان سب کو 10 سال کی سزا دی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو بری کیا گیا اس کیس میں اس کی ڈیٹیل میں بھی جاؤں گا، کیونکہ اس میں ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ ایک ایفرٹ یہاں پہ شروع کی گئی تھی آن دیئر اون ان اے گڈ فیتھ، اور وہ ایفرٹ شروع کی تھی فواد چودھری نے، عمران اسماعیل نے اور محمود مولوی نے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو جناب کہا جاتا ہے کہ جناب وہ پی ٹی آئی میں ہیں نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی والے ان پہ جناب کوسچن مارک کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن ان اے گڈ پی ٹی آئی میں جو رہے ہیں یہ لوگ، اور ان اے گڈ جیسچر انہوں نے یہ ایک سٹیپ لیا ہے، اور اس میں انہیں کس حد تک کامیابی ملی ہے، مزید کیا کامیابیاں انہیں مل سکتی ہیں، کیونکہ دیکھا جائے تو ورلڈ وار 1 ہو، ورلڈ وار 2 ہو، یا کوئی بھی کانفلکٹ ہو، پولیٹیکل ہو یا کوئی وار کانفلکٹ ہو، اس میں بھی بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی ہے، لیکن اگر بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں چلے گی تو کوئی بھی کانفلکٹ جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مرتبہ پھر میں یہ کہنا چاہوں گا جناب کہ ایک ایفرٹ محمود مولوی کی، عمران اسماعیل کی اور فواد چودھری کی جو ہے، اس کو جناب یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، دیٹ از یٹ ٹو بی سین، بٹ دین اگین یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جناب یہ جس طریقے سے یہاں پہ ہوئی ہے، ریلیف ملا ہے، اور جو ریلیف ملا ہے شاہ محمود قریشی کو، اس کو کس طریقے سے لیا جا رہا ہے اس کو بھی ہم دیکھنا چاہیں گے۔ فی الحال ہم بات کرنا چاہیں گے جناب فواد چودھری صاحب سے، کیونکہ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینڈ وین اٹ کمز ٹو لائک یونائٹڈ نیشن کے جو کنسرنز ہیں جو انہوں نے ریز کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت کو، بھارت کو پاکستان سے معافی مانگنی چاہیے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے، لیکن پہلے فواد چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکریہ چودھری صاحب، ایک آپ نے اچھی ایفرٹ کی، ایک اچھا سٹیپ لیا، کیونکہ نیگوسیشن
سے ہی کوئی نہ کوئی بات بنتی ہے. فوری چاہے رزلٹ نہ بھی نکلے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. بندہ بہ کے کوئی چاہ دی پیالی پی لینا آپس میں بہ کے, کوئی مطلب کہ اتنے سنگ پھسا کے بیٹھا رہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. سو آپ لوگوں نے جو اسٹیپ لیا اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو تو ایک ریلیف سامنے آتا ہے. میرے خیال میں یہ آپ کی کوششوں کے نتیجہ تھا یا کچھ اور, نمبر 1. نمبر 2, ہم کتنے عرصے تک ایکسپیکٹ کریں کہ جناب یہاں پہ کوئی بگ ٹائم بریدنگ سپیس یا ریلیف پی ٹی آئی کو یا اس کے لیڈر کو مل سکتا ہے؟ دیکھیے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک ایفرٹ ہے, ایک کوشش ہے. اب دیکھیے 3 فریق ہیں, ایک حکومت ہے, عمران خان ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے. جب یہ تینوں ایک اس نقطے کے اوپر سوچیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے اور پاکستان میں ایک نارملائزیشن پروسیس کی ضرورت ہے, تو پھر کامیابی ہی ہو سکتی ہے. اگر تینوں میں سے ایک بھی فریق یہ سمجھ لے کہ نہیں, ہم نے تو دوسرے کو کافی جو ہے وہ ٹھوک لیا ہے اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ بات کی کیا ضرورت ہے, اور ہم تو اسی طرح سے ملک بڑا ٹھیک چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے, تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. ہمارا جو پرائمری مدعا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ ایک طرف پولیٹیکل پاور ہے, ایک طرف کورسو پاور ہے, اتھارٹی ہے ایک طرف. اب اس لڑائی کے اندر جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کا, خصوصاً مڈل کلاس کا ہو رہا ہے. یعنی 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے تک کمانے والے لوگ جو ہیں ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے زندگی کیسے گزارنی. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریس لگی ہوئی ہے باہر جانے کی, پاکستان میں نوکریاں نہیں مل رہی. فارمر کی جو ایک عجیب و غریب احمقانہ فیصلہ جو پنجاب گورنمنٹ نے کیا کہ جی ہم گندم نہیں خرید رہے لیکن آپ پنجاب کے باہر بیچ بھی نہیں سکتے. یعنی اگر آپ فری کا مارکیٹ کر رہے ہیں تو بھائی اگر آپ نہیں لے رہے مجھے, تو میں چاہے تاجکستان میں بیچوں چاہے افغانستان میں بیچوں, پھر میری مرضی ہے. پھر آپ روٹی کا ریٹ کیسے جو مقرر کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے وہ بھی نہیں لیا, اس سے فارمر کی کمر ٹوٹ گئی. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں اتنا ہائی ٹمپریچر ہے وہ پیسے لگانے کو تیار نہیں ہے, جس سے آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر بیٹھ گیا ہے. اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر آپ کا بیٹھ گیا تو آپ کی کنسٹرکشن بیٹھ گئی, اور جب کنسٹرکشن بیٹھ گئی تو آپ کی جو 38 افیلیٹڈ انڈسٹریز تھی وہ بیٹھ گئی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, میں چودھری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں ایک چیز یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو آج ریلیف ملا, کیا یہ آپ کی ایفرٹس کا نتیجہ ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ میں نہیں کہہ سکتا ہماری ایفرٹس کا نتیجہ ہے, کیونکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو 5 لوگ ہیں کوٹ لکھپت کے, ان کو ریلیف ملنا چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب کا جو مقدمہ ہے, باقیوں کا جو مقدمہ ہے, اس میں فرق ضرور ہے. شاہ صاحب کے ایڈمیٹڈلی جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر موقع پر موجود نہیں ہے, باقی 3-4 جو ہیں ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ موقع پر موجود ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک فرق ضرور ہے, لیکن اصل میں یہ جو کیسز ہیں, جو سزائیں ہیں, ان کا جو ایشو ہے نا جی, وہ میرے نزدیک ایک سیاسی کیسوں میں جو ڈیسیژنز ہیں ان کی کوئی بہت اہمیت نہیں ہے. اگر پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے گا یہی فیصلے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور اگر بڑھے گا تو اور جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے جو چل رہی ہیں جیسے ویسے چلتی رہیں گی. سوال تو یہ ہے کہ آخر ہم نے اب آگے کرنا کیا ہے. دیکھو اگر تو میں چوئی صاحب میں اس پہ چلتا ہوں, آپ سے ضرور ان پٹ لیتا ہوں کہ آگے کرنا کیا ہے, واٹ از دا وے فارورڈ, ضرور بتائیے گا مجھے. لیکن اس وقت جو آپ سمجھتے ہیں, آپ اسلام آباد میں مقیم ہیں, کافی عرصہ آپ نے اسلام آباد میں گزارا ہے, صرف یہاں پہ یہاں پہ ریومرز جو چلنی شروع ہو جاتی ہے, یو نو دیٹ ڈرائنگ روم ٹاکس, اس ڈرائنگ روم ٹاکس میں ایک بات جو ہے جو بار بار یہاں پہ کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب, ٹھیک ہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے, وہ نہیں تھے ملوث, اسی لیے انہیں بری کیا گیا, لیکن آپ نے بتا دیا وہ آپ کی ایفرٹ کا نتیجہ نہیں ہے. لیکن اس وقت جو یہاں پہ ریومر چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی جو ہے پی ٹی آئی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, لیکن پرابلم یہ ہے شاہ محمود قریشی ہوں, فواد چودھری ہوں, عمران اسماعیل ہوں, محمود مولوی ہوں, اسد عمر ہوں, ہمارا ووٹ نہیں ہے, ووٹ عمران خان کا ہے. دیکھیں نا, آپ کا پرابلم جو اس وقت ایک حلقہ جو اگر یہ سوچتا ہے وہ تو آپ نے آئی پی پی بنا کے دیکھ لیا. جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان کے پاس تو پیسے بھی بڑے تھے, شاہ صاحب کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں.
تو سوال یہ ہے کہ آپ کیسے اس سینٹیمنٹ کو چینج کریں گے. پرابلم انڈیویجولس کا نہیں ہے, پرابلم سینٹیمنٹ کا ہے. سینٹیمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے, اور جو بھی سلوشن آپ نے بنانا ہے وہ آپ کو عمران خان کے ساتھ مل کر ہی بنانا ہوگا. عمران خان کے بغیر اگر آپ سلوشن بنائیں گے تو اس کا حال آئی پی پی سے علیحدہ نہیں ہوگا. جو ان کا حشر ہوا ہے وہی اس کا بھی ہوگا. تو اس لیے پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا. پر اللہ جس وہیں پہ وہیں رہا تو پھر کیا فائدہ ہے آپ کو یہ سارا کرنے کا. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بھی جاتے ہیں ود دی کنسنٹ آف عمران خان, یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ obviously this is what you are saying, right? ہاں بالکل. اگر عمران خان ایک ایفرٹ کے پیچھے ہوں, عمران خان کی سپورٹ ہو, جو بھی ہونا ہے, تو پھر اس کی نوعیت اور اس کی حیت اور ہوگی. اور ہم فی الحال یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ ریزلٹ کے اوپر آپ نہ جائیں. فی الحال تو وی شوڈ فوکس آن دا بگننگ, اور بگننگ یہ ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے. اور ٹمپریچر کیسے نیچے آتا ہے؟ جب کوٹ لکھپت کے 5 لوگوں کو ریلیف ملتا ہے, چاہے وہ بیلز کے ذریعے ہو, چاہے وہ ایکویٹلز کے ذریعے ہو, اور وہ پھر جا کے عمران خان سے بات کریں گے. اور ہم جو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے اس کو نارمل کرنے کی طرف آئیں. باقی باتیں پھر بعد میں دیکھیں گے. سو انیشلی what you want is کہ آپ کو بریک تھرو ملے, کوٹ لکھپت میں جو لوگ ہیں 5 لوگ جو ہیں ان کو رہائی مل جائے کسی نہ کسی طریقے. یہ آپ کا کنسرن ہے اس وقت, یہ آپ پلی کر رہے ہیں. ایک ان کو مل جائے, اور دوسرا جو خواتین ہیں جو در بدر ہو گئی ہیں بیچاری, کئی جو خواتین ہیں جن کو سزائیں سنا دی ہیں ان کو کرنے ہیں, جیسے کمل شوزیب ہے, عالیہ حمزہ ہے, عائشہ بھٹا ہے, اور جو ساری خواتین ہیں بیچاری, بہت ان کی طویل ان کی بھی ہے. تو اسی طرح سے جو ورکرز ہیں جن کے پاؤں میں جوتے پہننے کے پیسے نہیں ہیں, وہ بیچارے 2 سال سے جیلوں میں ہیں, وہ وکیل اپنے نہیں کر سکتے. پارٹی تو آپ کو معلوم ہی ہے جتنا کو کھڑا ہوئی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. اور وہ تو جو جیل چلا گیا, مطلب میں خود 5 مہینے جیل گیا رہا ہوں, کسی نے واپس فون کر کے بھی نہیں پوچھا کہ بھائی آپ زندہ ہے مر گئے ہیں, وہ تو آپ کے سامنے. تو پارٹی تو کسی ورکر کے ساتھ کسی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. تو انفارچونیٹلی یہ ورکرز جو ہیں ان کو ریلیف دیں, لیڈرشپ کو ریلیف دے, تاکہ کوئی ٹمپریچر نیچے آئے اور ہم آگے بڑھنے کی بات کریں. آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا تھا چودھری صاحب, ابھی جب گفتگو شروع ہوئی تھی تو اس وقت آپ نے کہا نہیں تینوں فریق جو ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہوں. تو آپ کے خیال میں آپ نے ایک آئس بریکنگ کی ہے, ایک اچھا سٹیپ لیا ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بار بار میں کہہ رہا ہوں اس چیز کو, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تینوں پارٹیز جو ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہو جائیں گی جو ایفرٹس آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اگر نہیں متفق ان میں سے ایک پارٹی بھی ہوتی تو آپ کی جو ساری ایکسرسائز ہے وہ فیوٹائل جائے گی. اب وہ فیوٹائل ہو جائے گی, کوئی شبہ نہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیے اصل جو ہمارا موڈس اپرنڈائے ہے وہ تو یہ ہے کہ جی پہلے ہم حکومت سے ہم نے بات کی ہے. اچھا, کیا بات چیت کیا ہوئی آپ کی؟ ذرا پوچھنا چاہوں گا, جاننا چاہوں گا چوہدری صاحب. دیکھیے پہلے تو ہم نے جو اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوئی تو عمران اسماعیل نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ جی تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی میں حکومت فائدے میں ہے, لہٰذا آپ نہیں چاہیں گے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ریزالو ہو, ٹھیک, اور چیزیں جو ہیں وہ ایسے چلتی رہیں اور آپ بیٹھے رہیں. تو ایاز صادق صاحب نے, بڑی عقل مند آدمی ہے وہ, انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کئی دفعہ یہ اس چیزوں میں سے گزر چکے ہیں, اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اتنے ہائی ٹمپریچر میں حکومت نہیں ہو سکتی, ٹھیک, اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ٹمپریچر نیچے آئے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک طویل کہانی سنائی کہ انہوں نے کیا کیا کوششیں کی, اور جو پی ٹی آئی کے موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں کس طرح سے ان کو ناکام بنایا کہ وہ, اور یوں ان کا بھی یہ لگتا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ ایک پورا جو میکنزم ہے جو چاہتا ہے کہ عمران خان باہر نہ آ جائے یا اس کو ریلیف نہ ملے. تو یہ جو اسپیکر صاحب نے ریفر کیا ان گفتگو کو جو کہ موجودہ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی کر رہی ہے, جو موجودہ لیڈرشپ سے ان کی ہوئی ماضی میں, جو بتا کہ وہ آپ ان کا کہنا یہ تھا اسپیکر صاحب کا یا صادق صاحب کا کہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے. جی انہوں نے کہا بالکل پی ٹی آئی کے اندر ایک سیگمنٹ ہے جو نہیں چاہتا کہ عمران خان کو ریلیف ملے. یہی بات رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی. اچھا, اور اس کے بعد ہماری اعظم طارڑ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, اسحاق ڈار صاحب سے بھی کمیونیکیشن ہوئی, انہوں نے آنا تھا وہ آ نہیں سکے. پھر طے یہی ہوا تھا کہ یہ ترمیم وغیرہ ہو جاتی ہے تو ہم دوبارہ ملتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب سے ملتے ہیں, ڈار صاحب سے ملتے ہیں.
اور ایک وے فارورڈ بناتے ہیں کہ کیسے ہم نے جو چیزیں ہیں ان کو کرنا ہے. اور اس میں جو ایک کون سی ترمیم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو 27ویں ترمیم. اچھا اوکے. تو اس کے بعد اب ہم دوبارہ ہماری ایفرٹ ہے کہ ایک جو ہماری ملاقات ہو سکے کوٹ لکھپت میں اسی ہفتے, اور اگر وہ ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہی ہوگا کہ ہم حکومت میں لوگوں سے مل سکیں, بات کر سکیں, اور اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب سے, ڈپٹی پرائم منسٹر سے, اور جو ریلیف ہے جو اڈیالہ کے 5 یہ جو کوٹ لکھپت کے 5 لوگ ہیں ان کو ایکسٹینڈ ہو, اور پھر یہاں سے پھر آگے بات چیت جو ہے وہ چلے. سو نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس آپ کا کب ایکسپیکٹڈ ہے؟ یہ امید ہے کہ ہمیں 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ ہماری اگلی ملاقات کب ہوتی ہے. تو اگلی ملاقات آپ کی ہوگی کس سے؟ فی الحال تو ہم کوٹ لکھپت کے جو ہمارے 5 اسیران ہیں ان کو ملنا چاہتے ہیں, تاکہ ہم ان کے ساتھ ایک موڈس آپرینڈی طے کر لیں. حکومت میں کس کے ساتھ ہوگی جی؟ حکومت میں اب پرائم منسٹر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب سے ہی ہم درخواست کریں گے ملاقات کے لیے. سو مطلب ان دا نیکسٹ فیو ڈیز آپ کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب یا ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہم درخواست کریں ہم تو ان سے ملاقات کی درخواست کریں گے. اس کے بعد اور کوٹ لکھپت میں کب تک آپ کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے جی لوگوں سے؟ پہلے ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوٹ لکھپت میں اگر ہماری ملاقات ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم صدر زرداری صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے, اسحاق ڈار صاحب سے جو ملاقات ہے اس کی ہم پھر درخواست کریں. Okay, this is going to happen in the next couple of days. Next couple of days, yeah. Next couple of days. Okay. So what are the expectations? ٹھیک ہے, it's a tricky question, but then again, I would like to toss it. لیکن what are the expectations کہ کوٹ لکھپت کی چلیں انیشل بات وہ ہو رہی ہے, تو کوٹ لکھپت کے لوگوں کو یا for that matter جو خواتین ہیں جو کہ جن کے پرابلمز ہیں, جن کو سزائیں ملی ہوئی ہیں, they are like at large, ان کو جناب کب تک ریلیف مل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جو آپ ایکسپیکٹڈ ہے آپ کی ملاقات زرداری صاحب سے, پھر یہ اپنا نواز شریف صاحب سے, ڈار صاحب سے, اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے یہ چیزیں یا کیسے ہم نے اس کو؟ مبشر یہ ہے نا کہ ابھی دیکھتے ہیں نا کہ پہلے تو اگر ہماری ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ ایک انڈیکیشن ہوگی کہ پنڈی کو اور اسلام آباد کو ان ایفرٹس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے اوپر اعتراض نہیں ہے, اور ایکچولی وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھیں. تو اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو یہ پھر اٹ سیلف ول بی آف انڈیکیشن کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور اگر اعتراض ہوا اور لوگ سمجھتے ہوئے کہ نہیں ایسے ہی رہنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آگے چیزیں نہیں چلیں گی. فی الحال تو ہم انتظار میں ہیں کہ ہماری یہ ملاقات ہو, اور اس کے بعد پھر اگلی ملاقاتوں کا راستہ کھل جاتا ہے. وہ راستہ کھل جاتا ہے تو پھر چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. آئی ایم ویری شیور کہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. اور عمران خان سے بھی دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں اب ہیں یہ عمران خان کو نہیں جانتے, عمران خان انہیں نہیں جانتے. سو پرابلم از کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ عمران خان سے فرینچ میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور عمران خان ان سے پرشین میں بات کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ آپ جانتے ہیں عمران خان کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ بڑی جلدی لوگوں سے اس طرح سے اوپن اپ ہو. تو جب تک ہم لوگ جو پرانے لوگ ہیں جیسے یہ جو 5 لوگ ہیں, عمر چیمہ ہو گئے, یہ یاسمین راشد ہو گئی, جہاد چودھری ہو گئے, محمود الرشید ہو گئے, شاہ صاحب ہو گئے, خود عمران اسماعیل ہو گئے, میں ہو گیا, ہم لوگوں کی بڑی طویل رفاقت ہے خان صاحب کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو وہ فرق بات ہوگی ابھی تک یہ جو لوگوں نے بات کی ہے ان سے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ جو بات کریں گے وہ اسی زبان میں ہوگی جو زبان عمران خان سمجھتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے باہر وہ واقعی بات درست ہے, وہ پرشین بولتے ہیں, عمران خان فرینچ بولتا ہے یا ویزا جیسے بھی ہے, لیکن وہ بات نہیں کمیونیکیٹ کر سکتے. آپ لوگ ذرا لڑائی جھگڑا بھی کر سکتے تھے, کرتے تھے, اور آئندہ بھی کر سکیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر آپ ان کو کنونس بھی کرنے کی آپ کے اندر پاور ہے. ایک بریک کی طرف میں نے جانا ہے چوئی صاحب, ایک بریک پہ جانے سے پہلے ایک یہاں پہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی آوازیں آ رہی ہیں, پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ شاید کو -1 فارمولے پہ عمل درآمد ہو رہا ہے.
یہ بات درست ہے یا آئی ڈونٹ نو ہاؤ ول یو ٹیک اٹ. بریک لے لوں. فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب. اور فواد چودھری صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جناب لوگوں کے ذہنوں میں پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہے, اور وہ جناب یہ یہاں پہ تاثر پیش کر رہے ہیں جناب کہ شاید کسی -1 فارمولے پہ عمل ہو رہا ہے. تو اس کو آپ کیسے ڈیفیوز کریں گے, یا ہاؤ ول یو ٹیک اٹ؟ رانا صاحب مائنس کس سے کرنا ہے؟ یعنی دیکھیں نا, پہلے تو کوئی چیز ہونا جس سے آپ نے مائنس کرنا ہے. یہاں تو عمران خان ہے اور لوگ ہیں, درمیان میں تو پارٹی ہے ہی نہیں. یعنی جو 8 فروری کو ووٹ ملا ہے وہ تحریک انصاف کو تو ووٹ نہیں ملا, وہ تو عمران خان کو ووٹ ملا ہے. اور جو تحریک انصاف ہے وہ 9 مئی اور 20 جون کے دوران ٹھڈے مکے مار کے وہ ختم کر دی گئی. اب تو عمران خان ہے اور نیچے لوگ ہیں, تو آپ نے مائنس کس سے کرنا ہے؟ یہ زیادہ تر 2 طرح کی, ایک تو ٹھیک ہے میڈیا کے اندر ایک آپ نے کوئی کانسپریسی تھیوری بنانی ہوتی ہے تاکہ انٹرسٹ پیدا ہو لوگوں کا دیکھنے کے لیے, ایک یہ بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں ہے پالیٹکس کی, وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاہ محمود قریشی باہر آ جائے گا تو پارٹی پتہ نہیں کیسے اس کے پیچھے لگ جائے گی. دیکھیں شخصیات امپورٹنٹ نہیں ہوتی, سینٹیمنٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو اس حکومت کا فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی انڈیویجولز کو ایڈریس کرتی رہی ہے, وہ سینٹیمنٹ کو ایڈریس نہیں کر پا رہی. اور عمران خان کا جواب بھی حکومت 3 سال میں کوئی نہیں بنا سکی. دیکھیں نا, یا تو آپ کو جواب بنا لیتے تو بالکل صحیح تھا جی, آپ بغیر چلا لیتے عمران خان کے. اب پرابلم آپ کا یہ ہے کہ عمران خان کا پولیٹیکل آنسر نہیں ہے, اور پولیٹیکل آنسر کی کوئی اس وقت گنجائش بھی نہیں ہے. نئی پارٹی بنا کے آپ نے دیکھ لی, آپ نے لوگوں کو پارٹی چھڑوا کے دیکھ لیا, آپ نے لوگوں کو ٹھڈے مکے مار کے دیکھ لیا, جیلوں میں ڈال کے دیکھ لیا. سو اٹس کنٹینیوئنگ. وہ دونوں سائڈوں کی مرضی ہے, اگر وہ اور کرنا چاہتے ہیں اور کر لیں گے, لیکن اس سے سینٹیمنٹ تو عمران خان کی 8 فروری کو اگر 65% لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے, اب الیکشن ہوتا ہے 75% وہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے. اچھا, اس کا فرق نہیں پڑتا. اچھا ٹھیک ہے, کسی حد تک آپ یو ہیو اے پوائنٹ یہاں پہ کہ بھئی ٹھیک ہے, وہ عمران خان کو ہی ووٹ پڑا ہے اور عمران خان کی وجہ سے ہی ووٹ پڑا ہے لوگوں کو, ان کے جو بھی لوگ ہیں یہاں پہ. بٹ دین اگین کیا عمران خان جو ہیں, آپ لوگ جو بھی ایفرٹس کریں گے, ابھی تو آپ کی ایفرٹس جو ہے نا بالکل کلین ہے. کلین سے مراد میری یہ ہے کہ آپ تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب کوٹ لکھپت کے جو 5 مجرم ہیں جو وہاں پہ قید ہیں لوگ, ان کو جناب اسیران, یا یو رائٹ, سو اسیران جو ہیں ان کی رہائی ہو جائے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں خواتین جو ہیں وہ جو کہ جن کو آگے پیچھے ہونا پڑا ہے ان کو جناب ریلیف مل جائے, جو ورکر کو ریلیف مل جائے پی ٹی آئی کے. تو اس میں تو کوئی کسی کو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. لیکن جب کوئی اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ کوئی ڈیسیژنز لینے پڑیں تو کیا عمران خان آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ بے شک آپ بھی فرینچ بولیں, عمران خان بھی فرینچ بولیں, لیکن کیا وہ آپ کی بات سن سکیں گے, مان سکیں گے, اور آپ کو وٹ ایور یو آر ٹاکنگ وائل سٹنگ اکراس دا ٹیبل ود دا گورنمنٹ گائز, وہ اس کو بائی بھی کریں گے؟ پہلی بات تو ہے رانا صاحب, یہ جو آپ نے پہلی بات کی ہے نا کہ اس کے اوپر تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے, اس پہ بھی بڑی تکلیف ہے لوگوں کو. اچھا, کیونکہ دیکھیے عمران خان, یہ جو ایک ہائی ٹمپریچر ہے نا, وار اکانومی بھی ہوتی ہے نا ایک. ہاں ٹھیک ہے. یہ لڑائی کے اندر بھی ایک, میں نے خان صاحب کو کہا دیالہ میں نے کہا آپ نے ایک تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو جیل ہے, آپ کا جیل میں قید ہونا اٹ سیلف کو $30-40 ملین کی آپ نے اکانومی بنا دی ہے. تو لوگوں کو جو ہے وہ ایک بالکل وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر عمران خان کی کوئی ریلیف مل جاتا ہے یا یہ لڑائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو ہمارا کیا بنے گا. اس میں بہت باہر بیٹھے ہوئے بہت سارے یوٹیوبرز شامل ہیں, اس میں پی ٹی آئی کے اندر بہت لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں جن کی ساری سیاست ہی بس یہ ہے کہ یہ لڑائی چلتی رہے اور معاملہ جو ہے وہ جو ہے وہ ایسے ہی رہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اس پہ تکلیف نہیں ہے, لوگوں کو اس پہ بھی بڑی تکلیف ہے. لیکن اس کو جو ہے وہ اپنا ہم نے کیسے مینج کرنا ہے, کیسے جو ہے وہ چیزیں کرنی ہے, یہی ایک بات ہے. پھر اگلی بات کہ عمران خان اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو کہا, یہ تو 3 فریق ہیں, تینوں میں سے ایک بھی نہیں چاہے گا, بات آگے نہیں چلے گی. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے
کہ عمران خان جو ہیں وہ بھی ریئلائز کرتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ایک دفعہ یہ سینٹیمنٹ تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس میں سب سے زیادہ نقصان اسی سیگمنٹ کو ہے. اس میں دوسرا دیکھیے نا، یہ جو سوشل میڈیا کا بھی ہے نا ایشو اس وقت، ہمارے بہت سارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں انفارچونیٹلی وہ سارے 50-55 کے اوپر کے لوگ ہیں، اور ان کو سوشل میڈیا کی جو نیریٹیوز ہیں ان کی اتنی سمجھ نہیں ہے. اس میں بھی وہ سارے لوگوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے. اس میں لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور وہ اپنی بدلہ لیتے ہیں، دوسرے ہیں جو کہ صرف پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ اس پہ ملک کو کیا ہوتا ہے یا کسی اور کو کیا ہوتا ہے، وہ صرف ایک سینٹیمنٹ کو کیش کرنا چاہتے ہیں. اور پھر تیسرا اس میں فورن ایجنسیز ہیں جو شہداء کے خلاف کیمپینز، جو فوج میں اور عوام میں ایک دوری دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پھر اپنے ایسے لوگوں کو سپانسر وہ کرتے ہیں. سو ان تین گروپس کے لیے علیحدہ علیحدہ اسٹریٹجی چاہیے جو انفارچونیٹلی ہمیں وہ بھی نظر نہیں آتی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے جناب. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. فواد چودھری صاحب، فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود تھے، میرے خیال کلیئرٹی کے ساتھ اس وقت تک ایز آف ناؤ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور ان کی جو انٹینشنز ہیں وہ بھی بڑی کلیئر ہیں اس وقت تک. بعد میں کیا ہوتا ہے دیٹ از یٹ ٹو بی سین، لیکن اس پہ میرے خیال میں کوئی ifs اینڈ بٹس جو بھی پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں ان کو کسی حد تک میرے خیال میں ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اور ایک بریک کی طرف جاؤں گا جی، بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میں ذرا بات کروں گا یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ ہم بات کریں گے. اور یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ جو کہہ رہی ہے کہ مودی کو معافی مانگنی چاہیے پاکستان سے، اور جو 4 دن کا کانفلکٹ تھا وہ وداؤٹ اینی ریزن بی جے پی کی حکومت نے، مودی نے امپوز کیا، ہمارے پہ جنگ مسلط کی گئی، اور ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی پاکستان کے پاس کہ ہم اس کو جواب نہ دیتے، کیونکہ ہم میرے خیال میں ہم نے اپنی سرحدوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور کوئی زبردستی ہمارے پہ جنگ امپوز کرے گا تو پھر ہم نے تو یہ کرنا پڑے گا. اب تو انڈورسمنٹ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی آ گئی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہوں گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، اب تو یونائٹڈ نیشن نے بھی اپنے کنسرنز ریز کر دیے ہیں کہ انڈیا نے آپریشن سندور جو ہے وہ غلط کیا تھا، اور اس میں انہوں نے اپنے جو کنسرنز ریز کیے ہیں. What do you have to say about all these concerns جی؟ میرا خیال ہے صرف کنسرنز نہیں ہے، ایک پوری رپورٹ آئی ہے جس میں ریپیٹرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اور ہیومن رائٹ کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کی رپورٹ ہے. تو اس کی آبجیکٹیوٹی میں تو کسی کو کوئی سوال اٹھانے کی گنجائش ہی نہیں رہتی، اور ان سم ویز ایسا لگتا ہے کہ باکسز ٹک کر کر جو بھی پاکستان کا پوائنٹ آف ویو تھا یا جو پاکستان نے کہا تھا وہ ویلیڈیٹ ہوا ہے. ہم نے ریٹیلیٹ کیا ان رائٹ آف سیلف ڈیفینس، اور اس سے پہلے بھی یو این کو انفارم کیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جارحیت انڈیا کی طرف سے تھی، پاکستان نے پہلگام کی آبجیکٹیو اور انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے لیے حامی بھری تھی، جس کو انڈیا نے انویسٹیگیٹ کیے بغیر اٹیک کر دیا. تو دا فیکٹ کہ انڈیا نے ریڈ لائنز کراس کی، اگریشن ایکسرسائز کیا کراس دا بارڈر، یہ سب اسٹیبلش ہوا ہے. سبسیکوینٹلی جو اور زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ابائنس میں ڈالنا ہے. اور ابھی ہم اس خبر کو سمجھیے پروسیس ہی کر رہے تھے تو پھر سے خبر آئی ہے کہ جہلم اور چناب میں انہوں نے ایز آئی اسپیک ٹو یو پانی کم کیا ہے. وہاں پہ جو کیوسک واٹر پانی آتا ہے اس میں کمی آئی ہے، اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمیں فوراً رپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ انڈیا تواتر کے ساتھ پانی کو ویپنائز کرتا ہے، فلڈنگ بھی کرتا ہے پاکستان کی، اور جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو پانی روکتا بھی ہے، اور یہ اس نے دوبارہ کیا ہے. ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں جو میرے خیال اہم ہے، وہ یہ کہ یہ رپورٹ تو آ گئی ہے، لیکن جو ہماری ٹریٹی ہے انڈیا کے ساتھ، انڈس واٹر ٹریٹی، اس میں کیٹیگوریکلی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی حریف یونیلیٹرلی اس ٹریٹی سے باہر آتا ہے تو وہ ان اٹ سیلف ایکٹ آف وار ہے. یعنی جو 7-9 مئی کو ہوا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس وقت انڈیا ایکٹیو اگریشن میں ہے
اور پاکستان جواب دے سکتا ہے آن دا بارڈرز, یہ بائی ورچیو آف دا ٹریٹی اینڈ بینگ آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا. اچھا چلیں, اگر ٹریٹی جو ہے اس کو وائلیٹ کر رہا ہے انڈیا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. شوڈ وی ٹیک اٹ دیٹ وے؟ یہ ایکٹ آف وار ہے. یہ جو انڈیا نے ٹریٹی کو ابائنس میں ڈالا ہے بائی ٹریٹی کے کلوزز کے حساب سے, یہ ایکٹ آف وار ہے. پاکستان اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ انڈیا پاکستان کا بارڈر جو ہے وہ ون آف دا موسٹ ڈینجرس بارڈرز آن دا فیس آف ارتھ, اور اس کی نیوکلیئر ڈائمینشن ہے. یہ تمام باتیں اپنی جگہ صحیح, اور انڈیا کو یہ بھی پتا ہے کہ ایکٹیو اگریشن کا کیا نتیجہ نکلا تھا یا آگے جا کے کیا نتیجہ نکلے گا. تو آپ کو انڈیا بہت اگریسولی وار مشینری بلڈ اپ کرتا ہوا نظر آتا ہے. مئی کے بعد اگریسو اکوپمنٹ بائنگ میں گیا ہے انڈیا. اور دوسری جو چیز آپ کو انڈیا کرتا ہوا نظر آتا ہے, وہ ہر جگہ آپ کو انڈیا کی ایک نیگیٹو فیس نظر آتا ہے. افغانستان کی صورتحال دیکھ لیجیے, بنگلہ دیش میں جو اس وقت صورتحال ہے, انہوں نے تقریباً کراس بارڈر ٹیررزم کروایا ہے, کسی کو مارا ہے, ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کو, اور پھر جس نے مارا ہے وہ بھاگ کے بھارت گئے. اس سے پہلے حسینہ باجد بھی وہیں پر ہیں. تو اوور آل آپ کو انڈیا بینگ آن دا رانگ سائڈ آف انٹرنیشنل لا. پہلے ہم کہتے تھے کہ جو یو این کی ریزولوشنز کی وائلیشنز ہیں یہ شاید صرف آکیپائڈ کشمیر تک محدود ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ انڈیا لٹرلی یونائٹڈ نیشنز کو ٹوٹلی بائی پاس کرتا ہے, اور آپ کو ریفلیکشن نظر آتا ہے اسرائیلی بیہیویئر کا انڈین بیہیویئر میں. سو اس کو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم اس کو مطلب کہ اسی طرح ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہی ہم اس پہ اپنے کنسرنز ریز کرتے رہیں گے, یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ کنسرنز ریز کرتے رہیں گے, یا از دیر اے پاسبلٹی آف اندر کانفلکٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں دیٹ دا بال از ان دا انڈین کورٹ. اگر انڈیا وہ اسی طرح کی ریڈ لائن کراس کرتا ہے جو اس نے مئی میں کی تھی, تو ظاہر ہے پاکستان سیلف ڈیفense کا استعمال کرتے ہوئے جواب دے گا. اور ابھی بھی جیسے میں نے آپ سے گزارش کی, یہ جو آبی جارحیت ہے انڈیا کی طرف سے, ویپنائزیشن آف واٹر ہے انڈیا کی طرف سے, اس پہ انٹرونشن آنی چاہیے. اگر یہ انٹرونشن انٹرنیشنلی نہیں آئی یا تھرو کلیکٹیو سیکیورٹی میکینزمز نہیں آئی, تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن بچتی ہے اپنا سیلف انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کجائے اس کے کہ پھر وہ جواب دے انڈیا کو. اگر ہم افغانستان کی سائڈ پہ جائیں ڈاکٹر صاحبہ, تو وہاں پہ جو ڈیمز کی کنسٹرکشن ہونے جا رہی ہے اس کو ہم کیسے لیں گے؟ وہ بھی تو ایک ایگریشن آف وار ہی ہوگا نا اگینسٹ پاکستان. وہ سلائٹلی مور ٹرکی دین دس, کیونکہ ہماری کوئی افغانستان کے ساتھ ٹریٹی سو ٹو سے نہیں. لیکن جو افغانستان کا ریور سسٹم ہے نا, وہ اٹ از آلسو it does not entirely favor افغانستان. تو پاکستان بھی سرکولر ریور سسٹمز ہے, تو پاکستان بھی پانی روک سکتا ہے. اور اسی طرح انڈیا کو بھی میرا خیال ہے اٹ شوڈ موو فارورڈ وتھ کوشن, کیونکہ اگر ہم لوور ریپیرائن اسٹیٹ ہیں پانی کے حساب سے انڈیا سے, تو انڈیا بھی لوور ریپیرائن اسٹیٹ ہے برہم پترا سے چائنا کے حساب سے, اور چائنا بھی ڈیم بلڈنگ کی بات کر رہا ہے. اور چائنا ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ وہ انڈیا کے پانی کو روکے گا, لیکن اگر انڈیا اس کو نارم بناتا ہے تو دین انڈیا شوڈ بی ریڈی ٹو ٹیسٹ اٹس اون میڈیسن. کتنے چانسز ہیں کہ اس وقت جو مودی حکومت ہے, ہم تو باتیں کر رہے تھے کہ مودی حکومت شاید بیٹھ جائے گی کراس دا ٹیبل ود پاکستان اور بیٹھ کے کچھ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گی ایشوز جو ہمارے ایشوز ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, لیکن ابھی تو جو سچویشن لگ رہی ہے وہ تو دوسرے ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ اس نے اپنایا ہوا ہے انڈیا نے. سو دیٹ مینس کہ جو باتیں چل رہی تھیں یا ہو رہی تھیں کہ کوئی ایسی انوائرمنٹ بن جائے گی جس میں بیٹھ کے بات چیت ہو سکے گی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, وہ پھر وہ ختم. میرے خیال میں کبھی بھی سیاست میں اور انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں کسی بھی چیز کو خارج الامکان نہیں کہتی, لیکن اس وقت جو ماحول بن رہا ہے اس میں آپ وجہ فرما رہے ہیں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن
پاکستان اور چائنا کے بیچ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو انڈیا کو گلوبل ساؤتھ میں مارجنلائز کر رہی ہیں. فار ایگزامپل مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ سارک یا ریجنل انٹیگریشن کوما میں چلی گئی ہے انڈیا کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے, اور کوئی موومنٹ نہیں ہوئی ہے میرے خیال ہے 2014 کے بعد, اور 2019 کے بعد تو بالکل ہی نہیں ہوئی ہے. تو اب لوگ ساکا کی بات کر رہے ہیں جہاں ٹرائنگولر ریلیشن شپس کو اسٹرینتھن کرنے کی بات ہو رہی ہے, ریجنل انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے مائنس انڈیا. بنگلہ دیش, چائنا, پاکستان, چائنا, پاکستان, شری لنکا. اور ایکچولی اب there are reports that are saying کہ اگر ہم ریجنل انٹیگریشن ساؤتھ ایشیا کی بھارت کا انتظار نہیں کر سکتی, تو کچھ پروگریس گراؤنڈ پہ پاکستان بھی کر رہا ہے, چائنا بھی کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے, لائک آئی سیڈ, کہ انڈیا نیڈس ٹو میک دا رائٹ کائنڈ آف چوائسز. ابھی انڈیا ہمیں ریئیکٹو نظر آتا ہے, اس کا پورا فوکس اس کے انٹرنل الیکٹورل پالیٹکس پہ ہے. تو کبھی آپ نقاب جیسے آپٹکس دیکھتے ہیں جو انتہائی میں سمجھتی ہوں شرمناک تھے, یا پھر آپ فیکچولی انکریکٹ مووی پاکستان کے لیاری پر دیکھتے ہیں. سو اٹ سیمس کہ انڈیا میں جھونج ہے, فرسٹریشن ہے, لیکن ریئل لائف انٹرسٹیٹ ریلیشنز آر ناٹ بالی ووڈ موویز. اس میں کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں جس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. میرے خیال میں وہ ریئلٹی چیک لینے کے لیے اس وقت انڈیا تیار نہیں ہے. سو دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. آپ لیاری کا بہت ذکر کریے. میرے خیال میں مووی آپ نے دیکھ لی ہے شاید. I've seen snippets, لیکن دیکھیے give them their credit, مووی اچھی بنائی ہے, میوزک اچھا بنایا ہے, بٹ فیکچولی انکریکٹ ہے. بیکاز I'm working on a book on لیاری, تو فیکچولی تو بالکل غلط ہے. ایون جو کلچرلی انہوں نے دکھایا ہے نا وہ بھی غلط ہے. دیٹس ناٹ دا لیاری کلچر. You had been working on that book from the last, like, I believe, میرے خیال میں کافی سالوں سے آپ کام کر رہی ہیں. کافی سالوں سے تو نہیں, لیکن آ جانی چاہیے تھی اب کتاب, اب آنی چاہیے 26 میں آنی چاہیے. چلیں جی, وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ جی. ہم دیکھتے ہیں کیا آپ لکھتی ہیں اس میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحبہ نے میرے خیال میں کلیئرٹی کے ساتھ ساری چیزوں کا جواب دے دیا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.